یہ بیٹا زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو غلط سمجھ جانا ہمارے یہاں بہت سے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا اصول و فروع کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، باپ اپنے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ ہمارے یہاں یہ ایک جملہ عمومی طور پر بیان ہوتا ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ بالکل نہیں دی جا سکتی، اور اس عمومی جملے کو عمومی انداز کے اندر ہی ہم جب سمجھ جاتے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکے، یا کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ یہ حکم اپنے عموم کے اندر ہے، بلکہ یاد رکھیے گا بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں باپ کو بیٹا زکوٰۃ دے، باپ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے تو بیٹا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ باپ اس کو زکوٰۃ دے۔ یہ عام طور پہ ہمارے یہاں مسئلہ یا اس کی فہم درست انداز کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر کوئی قید یا حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا یا باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ایسا کوئی حکم قرآن و سنت کے اندر منصوص نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ رکھی ہے، تو فقیر اپنے عموم کے اندر ہر شخص کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے دیگر قرآن پاک کی آیات ہوں یا جتنی احادیث ہوں، آپ ان کا مطالعہ کر لیں، کہیں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول پاک علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ باپ کبھی بھی زکوٰۃ کا محل نہیں بن سکتا یا اولاد کبھی بھی زکوٰۃ کا محل نہیں بن سکتی۔ بلکہ مسئلہ یہ تھا جس کو سمجھنے کے اندر، انڈرسٹینڈ کرنے کے اندر تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، دیکھیے گا والد ہے، اگر اولاد والد کی کسٹڈی کے اندر ہے اور ماتحت ہے والد کے، اور باپ اگر غنی ہے یعنی مالدار ہے، تو ہمارے دین نے باپ پر لازم رکھا ہے کہ وہ اپنے نفقے سے اپنے اولاد کو بھی غنی کر کے رکھے۔ غنی کر کے رکھے مطلب اس کی احتیاج دور کرے، محتاجیاں اولاد کی دور ہوں، کسی بھی طرح کی محتاجی اولاد کو نہ آئے، تو یہ باپ پر لازم اور واجب رکھا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر والد ہے اور وہ ماتحت ہے اولاد کے، والد بڑے ہو گئے ہیں اور وہ کام کاج نہیں کر رہے اور اولاد اب سرپرست ہے، تو اولاد اگر غنی ہے تو ہمارے دین نے اولاد پر یہ لازم رکھا ہے، یہ واجب رکھا ہے کہ وہ اپنے نفقے کے ذریعے سے اپنے والد کو غنی کر کے رکھے، اس کو کوئی محتاجی نہ آنے دے۔ تو اگر بیٹا باپ کو غنی کر کے رکھے گا یا باپ اپنی اولاد کو غنی کر کے رکھے گی، تو جب غنا مل گیا تو وہ محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے ہیں۔ جب فقیر نہیں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے محل نہیں بنتے۔ اس لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غنی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح غنی باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے دین نے زکوٰۃ سے ہٹ کر نفقے کے طور پر ہی غنا ثابت رکھا ہے، واجب رکھا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو غنی کر کے رکھے۔ تو اس لیے یہ ایک عمومی صورتحال بن جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اولاد باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ لیکن بہت سی استثنائی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نفقہ دینے کے باوجود بھی محتاجی باپ کی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، مثلا بیٹا ہے وہ باپ کو نفقہ ضرور دیتا ہے اور اس نفقے سے دنیاوی لحاظ سے اس کی ضرورتیں بالکل پوری بھی ہو رہی ہوں، لیکن مثلا باپ قرض دار ہے، باپ پر قرضہ ہے، اور بیٹا جو نفقہ دے رہا ہے اس نفقے سے باپ کا قرضہ نہیں اتر سکتا، اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، روٹی کپڑا مکان جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن قرضہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اب یہ ایسی احتیاج ہے، یاد رکھ لیجئے گا، کہ جس سے باپ غنا حاصل نہیں کر پا رہا، غنی نہیں ہو پا رہا باپ، بلکہ اس احتیاج کی وجہ سے باپ فقیر ہو گیا۔ اس صورت میں یاد رکھیے گا بیٹے پر سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ نفقے کے ذریعے بھی، زکوٰۃ کے ذریعے بھی وہ اپنے والد کو اس کے قرضہ اتارنے کے اوپر لگائے، یہ سب سے زیادہ حق ہے والد کا۔ اسی طرح اولاد کا بھی، اگر اولاد ماتحت ہے والد کے اور باپ اس کا نفقہ دیتا ہے، اس کی ضروریات پوری بھی ہو رہی ہیں، لیکن مثلا بیٹے پر قرضہ ہے اور نفقہ جو باپ دیتا ہے اس نفقے سے بیٹا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، ایسی صورت میں بیٹا بھی محل زکوٰۃ بن جاتا ہے، اور باپ کے لیے بھی سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے تاکہ وہ اپنا قرضہ وغیرہ اتار دے۔ یہ استثنائی صورتیں ہمارے یہاں عموماً بیان نہیں ہوتی ہیں، جس سے ایک عام تصور ہمارے یہاں ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ کسی بھی حالت کے اندر بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا یا باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا، میں اس کی کچھ مزید بھی وضاحت کر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یسألونک ماذا ینفقون، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اللہ کی راہ میں تم سب سے بہترین چیز بھی جو انفاق کرو، کسی بھی طرح کی، کسی بھی مد کے اندر تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو، ما
قل ما انفقتم من خیر، جو مرضی کسی بھی طرح کا تطوع کرتے ہوئے، کسی بھی طرح کا اللہ کی بارگاہ میں تقرب کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، فللوالدین، سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، پھر آگے فرمایا قریبی رشتہ دار کا ہے، پھر فرمایا والیتاما، پھر فرمایا والمساکین، پھر یتیم مسکینوں کا ذکر آتا ہے۔ لہذا اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ اب علماء جو وضاحت کر کے گئے ہیں کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ جب نفقہ غنی کر رہا ہو باپ کو، یا باپ کی طرف سے نفقہ اولاد کو غنی کر رہا ہو، لیکن اگر غنی نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی محتاجی ہے قرضے کے زمرے کے اندر، ایسی صورت کے اندر یہ حق رکھتا ہے کہ آپ اپنے باپ کو زکوٰۃ دو، یا باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے تاکہ وہ اپنے قرضے بھی اتار لے۔ اور یہ چیز بالکل معقول بھی ہے اور قرآن سنت کے مطابق بھی ہے، بلکہ حیرانی اس بات پر ہوگی کہ باپ پر قرضہ ہو اور بیٹا دوسروں کو زکاتیں دے رہا ہو قرضہ اتارنے کے لیے، اور اپنا سگا والد جو ہے وہ قرضے کے اندر دبا ہو، یا اپنی اولاد قرضے کے اندر ہو اور باپ دوسروں کو زکات دیتا پھر رہا ہو، اور یہ بچہ دوسروں سے زکاتیں مانگ رہا ہو اپنا قرضہ اتارنے کے لیے۔ یہ بات سب سے زیادہ معیوب ہے۔ لہٰذا یہ استثنائی صورتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔